نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کا درس چل رہا ہے، جس کے 2 حصے آپ سماعت فرما چکے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کے پھرنے کو آسمان کی طرف، پس ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے، پس آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جس جگہ بھی تم ہو پس اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کو پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ کہ جو کتاب دیے گئے البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے کہ جو وہ کرتے ہیں بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ کعبہ مکرمہ کو منہ کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ کعبہ معظمہ بالکل ناک کی سیدھ میں رہے، بلکہ پیشانی کا کوئی سا حصہ اس طرف کو ہونا کافی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص نصف زاویہ قائمہ یعنی 45 ڈگری سے کم کعبے سے ہٹ کر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کعبہ مکرمہ کی عمارت کا نام کعبہ نہیں ہے، بلکہ زمین سے آسمان تک کی فضا کا نام کعبہ ہے۔ اسی لیے گہرے تہہ خانے میں اور اونچے پہاڑ پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ مسافر آدمی سفر میں ہے، نفلی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ نماز کو شروع کرے تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف کو کر لے، اور اس کے بعد اس کی سواری کا منہ جدھر کو ہو جائے ادھر کو اس کا رخ ہو جائے تو اس سے نماز درست ہو جائے گی۔ جب جنگل میں ہو قبلے کا پتہ نہ لگے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنگل میں ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کعبہ کدھر ہے، تو ایسی شکل میں تحری کرے، جدھر کو دل گواہی دے ادھر ہی نماز پڑھ لے اور وہی اس کا کعبہ ہے۔ اور اگر نماز میں اپنی غلطی معلوم ہو تو پڑھی ہوئی رکعت تو درست ہے، اور اس کے بعد کعبے کی طرف کو رخ کر لے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے والا کعبۃ المکرمہ کی طرف کو پاؤں کرے اور تکیے کے اوپر سر رکھے تاکہ اس کا منہ کعبے کی طرف کو ہو جائے، کیونکہ لیٹ کر نماز پڑھنا اور میت کو مشرقی قبرستان کی طرف لے جاتے وقت کعبے کو پاؤں کر دینا یہ جائز ہے۔ عموماً کبھی ہوتا ہے کہ قبرستان مشرق کی طرف کو ہے تو میت کے پیر کعبے کی طرف کو ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ قرآن عظیم کی تلاوت کرتے وقت، قربانی کرتے وقت اور وضو کرتے وقت کعبۃ المکرمہ کی طرف کو منہ کرنا یہ مستحب ہے، اور جمعے کے خطبے میں جمرات کی رمی کرتے وقت کعبۃ المکرمہ کی طرف کو پیٹ کرنا یہ سنت ہے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ پر بہت سارے اعتراضات ہوئے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ کعبے کی طرف نماز پڑھنا بت پرستی ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کیونکہ بت پرست بت کی طرف منہ کر کے خدا کی عبادت کرتا ہے، نہ کہ بت کی کرتا ہے۔ بت تو
اس کی سامنے ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، اور تم کعبے کو منہ کر کے، تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تم بھی تو کعبے کو منہ کرتے ہو اور خدا کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بت پرست جو ہے وہ بت کی عبادت کرتا ہے، وہ بت کا تابع دار ہے۔ جدھر کو بت ہوگا ادھر ہی اس کا سر ہوگا۔ مسلمان کا سر کعبے شریف کی طرف کو ہوتا ہے، پتھروں کا تابع دار نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ساری عمارت کعبۃ المکرمہ کی اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دے تو کوئی بھی ادھر کو نہیں جھکے گا، بلکہ صرف اس جگہ کی طرف کو رخ کیا جائے گا کہ جہاں پر اس وقت کعبہ ہے، خواہ وہاں پر عمارت ہو یا نہ ہو، یا کوئی کپڑے کا نشان ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔ اور بت پرست جو ہے وہ بت کو سامنے رکھ کر سجدہ کرتا ہے۔ مسلمان کے لیے کعبے کا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ ہندوستان سے مکۃ المکرمہ ہزاروں میل ہے، مگر سجدہ یہاں سے ہو رہا ہے۔ مسلمان نماز کی نیت ایسے باندھتا ہے کہ نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبے شریف کی طرف۔ اگر یہ کعبے کا پجاری ہوتا تو یہ کہتا کہ نماز پڑھتا ہوں کعبے کے واسطے، مگر بت پرست یہ کہتا ہے کہ مہادیو کی پوجا، کالی کی پوجا، وہ پوجا، یہ پوجا، اور عبادت کو بتوں کی طرف منسوب کرتا ہے، ہر ایک کا نام لیتا ہے۔ بت پرست بتوں کے ذریعے دیو یا کالی وغیرہ کو ہی پوجتا ہے، رب کو نہیں پوجتا ہے۔ دوسرا اعتراض اس آیت کریمہ پر یہ ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف کو کیوں دیکھا؟ وہاں تو سجدہ گاہ کی طرف کو نماز ہونا چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وحی الہی کے شوق میں اور اس وقت ادھر کو دیکھنا یہی اعلیٰ عبادت تھی۔ حضرات صحابہ کرام تو کبھی بجائے سجدہ گاہ کے نماز میں حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ دیکھیے، وفات شریف کے دن فجر کی جماعت ہو رہی تھی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازے کا پردہ اٹھا کر جماعت پر نظر کی۔ حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہماری خوشی کی یہ کیفیت ہوئی کہ قریب تھا کہ ہم نماز کو توڑ دیں۔ انہیں حضور کا دیکھنا محسوس کیسے ہوا؟ آپ کا دولت خانہ تو بائیں ہاتھ پر تھا، نہ کہ سامنے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ عین جماعت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، اسی وقت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امامت فرما رہے تھے وہ آپ کے مقتدی ہو گئے اور حضور امام ہو گئے۔ تشریف آوری پیچھے سے ہوئی، نمازیوں کو احساس کیسے ہوا؟ یہی کہا جائے گا کہ وہ چھپی نگاہوں سے قبلہ نما کو دیکھتے تھے، اور کیوں نہ دیکھتے؟ مسجد حرام کا نمازی تو نماز میں کعبے کو دیکھے، اور اگر یہ قبلہ کعبہ کو دیکھیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس آیت کریمہ پر تیسرا اعتراض یہ ہے کہ نماز کی حالت میں وحی آنے سے نماز کیسے ہو گئی؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، اور اسی کا نام وحی ہے، اور وحی کے اندر کسی معمولی بندے سے کلام نہیں ہو رہا ہے، اللہ جل شانہ و عم نوالہ سے کلام ہو رہا ہے۔ جب التحیات کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کرنے سے نماز نہیں جاتی، پڑھتے نہیں ہو کیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے سے نماز کیسے چلی جائے گی؟ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی ہجرت کے بعد کیوں ہوئی، اور اس کا حکم دوسرے احکام کی طرح کیوں نہیں ہوا؟ یہاں حضور کی خواہش بلکہ آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا اور اس پر
اور اس قبلے پر آپ کی رضا کا ذکر کیوں فرمایا گیا کہ ہم اس قبلے کی طرف کو آپ کو پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی خوشی ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ حضور کے وسیلے یا مدد کی ضرورت نہیں، سب کچھ براہ راست خدا سے ملتا ہے، یا کہیں گے کہ حضور دور سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یا ہم بڑے نمازی ہیں اور بڑے عالم ہیں، ہم کو حضور کے توسل کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تینوں باتوں کی تردید اسی واقعے سے کر دی گئی کہ کعبہ معظمہ کو یہ عظمت حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہم نے دی ہے۔ مدینہ منورہ سے حضور کی مدد کعبہ معظمہ کو ملی، یعنی 300 میل دور سے۔ کعبہ معظمہ بھی حضور سے بے نیاز نہیں ہے کہ آپ ہی کے طفیل وہ قبلہ بنا، آپ ہی کے ہاتھوں بتوں سے وہ پاک ہوا۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ اسلام آخری دین ہے، قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ نیا دین آئے گا، لہذا اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب نے قیامت تک کے فتنوں کا انتظام فرما دیا۔ حضور نے دجال، منکرین حدیث وغیرہ کے نام لے کر ان کے فتنوں سے آگاہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فتنوں سے ہم کو خبردار کر دیا۔ دیکھو معراج کی رات نمازیں 50 فرض ہوئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے 5 کی ادائیگی رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 نمازوں کی ادائیگی کو معاف کر دیا کہ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھو، مگر ہم تمہیں اجر و ثواب 50 وقت کی ہی نمازوں کا دیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مقبول بندے وفات کے بعد مدد نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کو سینکڑوں برس گزر چکے تھے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازوں کو 5 کر دیا۔ یہ بعد وفات حضرات خاصان الہی سے فیض کا ثبوت ہم کو حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا یہ درس قرآن آپ ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن پر سماعت فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔